لاہور پریس کلب کے سامنے پاکستان فلاح پارٹی کے زیر اہتمام ہالینڈ کی طرف سے ناموس رسالت کی شان میں حملہ کرنے پر کارکنوں کا زبردست احتجاج اور اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ پاکستان فلاح پارٹی لاہور کے صدر حافظ احمد علی سندیلوی، نائب صدر لاہور حافظ ذیشان احمد خان، جنرل سیکرٹری لاہور محمد الیاس مصطفی، ندیم منیر سعیدی، ناصر عباس قادری اور مختوم طارق سمیت دیگر کارکنوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہالینڈ کے سفیر کو فوری متبادل کیا جائے۔ پاکستان فلاح پارٹی لاہور کے رہنماؤں نے میڈیا سے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حافظ مجید احمد چشتی، مرکزی صدر امام حسن کونسل پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ اہل سیاست کا قصور فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ آج ہمارے دل دکھی ہیں جو گیرٹ ویلڈر نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ عالمی سطح پہ مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے اور مسلم امت کے حکمرانوں کو متحد ہو کر اس جسارت کا جواب دینا چاہیے۔ اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری غیرت کو آزمایا نہ جائے، عاشقان رسول کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو بھی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پوری ایمانی قوت کے ساتھ ان ناپاک لوگوں کو ان کی ناپاک جسارت کا جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان میں آقا کریم کے نام لیوا مردہ نہیں ہے، زندہ ضمیر ہے، ان کے ضمیر ابھی زندہ ہے۔ اور ہمیں پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ فی الفور سفارتی سطح پہ ان کا بھرپور جواب دیا جائے اور بھرپور جواب دے کر اس بات کا جو ہے وہ ثبوت دیا جائے کہ پاکستان کے حکمران بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے۔ ہم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، اس مسلم امت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ناپاک جسارت کے خلاف بھرپور آواز بلند کی جائے اور ان کو بھرپور جواب دیا جائے، تاکہ آئندہ ان کو ایسی حرکت کی جو ہے وہ جرت نہ ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد الیاس، جنرل سیکرٹری پی ایف پی لاہور، پاکستان فلاح پارٹی کے کارکنان کے ساتھ پریس کلب لاہور کے سامنے ہم ہالینڈ کے گیرٹ بلڈر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ بار بار وہ شاتم رسول، بار بار گستاخی رسول کا مرتکب ہو رہا ہے اور عالمی میڈیا اب زبان بند کر کے بیٹھا ہے اور عالم کفر اس پر کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ افسوس تو اس بات پر بھی ہے کہ حکومت پاکستان اور پوری مسلم امت اس پر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ اگر حالات یہی رہے تو پھر کوئی غازی علم الدین شہید اٹھے گا، پھر کوئی ممتاز قادری اٹھے گا اور گستاخ رسول کا گلا کما کر دے گا۔ الرحیم، بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے۔ اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہالینڈ کے یہ جو صحافی حضرات ہیں آئے دن میرے کریم آقا کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ پہ اجارہ دار امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کے یہود و ہنود کے ایجنٹ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان گستاخوں کو شہ دے کر وہ اسلام کا رستہ روک لیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کی گستاخی سے کبھی اسلام کی اشاعت نہیں رکے گی۔ ان کے ان ہوچے ہتھکنڈوں سے ہمارے کریم آقا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم آج صرف درس اتنا دے رہے ہیں کہ مسلمان پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں اور میں یہ للکار کے کہہ رہا ہوں، بہتر یہی ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان قوم کو پرامن رہنے دیا جائے اور ان بکواس کرنے والے بغیرت لوگوں کی زبان کو روکا جائے، قلم کو روکا جائے۔ اگر نہ روکا تو پھر دنیا میں بسنے والے تمام اسلامی ممالک کے مسلمان ان اسلامی ممالک میں جو کہ بھیگی بلی بن کے حکمران بن کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی گربانوں سے پکڑ کے باہر پھینکیں گے اور ان گستاخوں کو بھی ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔
कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी वन न्यूज़ लाहौर।